آؤ اردو پڑھیں چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم اپنی شعری اصطلاحات میں مزید جانیں گے قافیہ اور ردیف کو۔ شاعری میں جب ہم کسی بھی نظم کو پڑھتے ہیں، غزل کو پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نظم یا غزل کا ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے۔ اکثر طلباء و طالبات کو اس میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، تو آج آپ کی اسی مشکل کا حل آسان ترین طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے اور آپ کو تحریری صورت میں بھی ان کی تعریف موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قافیہ کسے کہتے ہیں۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی یعنی کہ جو ہم معنی لغت میں دیکھ سکتے ہیں اس کے معنی ہیں پیچھے آنے والا۔ یہ تو اس کی بنیادی معنی ہو گئے، لیکن اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی موقع پہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے لغوی معنی مختلف ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم قافیہ کے لغوی معنی ہم نے سمجھے کہ پیچھے آنے والا، لیکن اصطلاحاً یہ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یعنی ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرعے میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے۔ ہم پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں بحر اور وزن کا تعین ہوتا ہے اور وہ برابر ہوتے ہیں، بحر اور وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آزاد نظم میں یا اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس میں ایک مصرع بڑا ہو سکتا ہے، ایک چھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو پابند نظم، یہاں بات ہو رہی ہے پابند نظم میں ہی قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، قافیے کے بارے میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، آگے میں آپ کو غالب کی غزل کے 2 اشعار کی صورت میں یہ بات سمجھا دیتی ہوں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب اس میں لفظ بر میں بھی دیکھیں، اس قافیہ وہ ہوتا ہے جس میں آواز ایک آ رہی ہو۔ بر میں رے کی آواز آ رہی ہے، بر، نظر اور بھر، تو یہ اس غزل کا قافیہ ہے۔ رے جو ہے، رے کی جو آواز ہے، قافیہ ہمیشہ ایک آواز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ لفظ الگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لفظ کے آواز کی تکرار ایک ہی ہوگی، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو قافیہ میں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور بعض اوقات کسی بھی نظم یا غزل میں شعر جو ہے وہ قافیے پہ ہی مکمل ہو جاتا ہے، تو یہاں آواز کی تکرار ایک ہی ہوگی۔ آخری لفظ جو ہوگا نا، دیکھیں لفظ پورا ایک نہیں ہے، بر، نظر اور بھر لفظ الگ الگ ہیں، لیکن ان میں آواز کی جو تکرار ہے آخری وہ ایک ہی ہے، اور یہ اس غزل کا قافیہ ہے۔ تو قافیے کی تعریف یہ ہوئی کہ قافیے کے لغوی معنی ہیں پیچھے آنے والا، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایسے ہم وزن الفاظ جو پابند نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرعے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہے ردیف۔ اب ردیف کے بھی لغوی معنی ہیں پچھلا سوار۔ اب جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا پچھلا سوار ہوتا ہے، کسی بھی گاڑی یا اس کے پچھلے سوار کی نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جو پچھلا سوار ہوتا ہے، وہ بالکل ایک سوار دوسرے سوار سے ملا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، بالکل اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ملا ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی گاڑی کا سوار ہے تو یقیناً عقبی نشست پہ بیٹھا ہے تو وہ اس پہ ردیف کا لفظ اس پہ لاگو نہیں ہوگا، اور یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں پیچھے بیٹھا ہوا، لیکن اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جو نظم یا غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرعے میں ہوں۔ یہاں پہ بھی وہی قانون لاگو ہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں ردیف ہوگی اور دوسرے شعر کے آخری مصرعے میں یعنی کہ دوسرے مصرعے میں ردیف ہوگی، اور اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں؟ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ۔ اچھا، جس نظم میں یا غزل میں ردیف ہو وہ مردف، اور جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف کہلائے گی۔ غزل میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات ردیف جو ہے وہ کسی بھی غزل میں ضروری نہیں ہے کہ ردیف موجود ہو۔ بعض اوقات اشعار جو ہیں وہ قافیے پر ہی مشتمل ہوتے ہیں اور قافیے پر ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔
اچھا، اس میں ردیف قافیے میں تو الفاظ کی تکرار ہوتی ہے، مطلب آواز ایک جیسی ہوتی ہے، لفظ الگ ہوتا ہے، لیکن ردیف کے لیے لفظ کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس میں ردیف بھی ایک ہی لفظ ہوتا ہے جو ردیف کہلاتا ہے۔ اب اسی نظم وہی اشعار کو ہم دوبارہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں قافیہ جو تھا وہ بر، نظر اور بھر تھا، لیکن اس غزل کی، غالب کی یہ بہت مشہور زمانہ غزل ہے، تو اس کی جو ردیف ہے وہ نہیں آتی، یہ پوری جو ہے لفظ ہے نہیں آتی، یہ اس غزل کی ردیف ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کسے کہتے ہیں۔ ردیف کے الفاظ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور قافیے کے الفاظ میں آواز کی تکرار ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے اور آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات کا حل لے کے پھر حاضر ہوں گے۔